السلام علیکم دوستو، میٹرکس میڈیا کے زوم ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہمارا آج کا موضوع پاکستان میں جاری شدید لوڈ شیڈنگ ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑی دلچسپ صورتحال 12 جون کو دیکھنے میں آئی، جب وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی سربراہی میں تیار کردہ ایک سٹیٹمنٹ جو کہ پبلک فائنانس ایکٹ کے تحت تھی، پارلیمان کے سامنے پیش کی گئی، اور اس سٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا کہ بجلی یعنی انرجی سیکٹر کے نقصانات کی بڑی وجہ ایک تو پیداواری لاگت میں اضافہ ہے، اور دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے گزشتہ دور حکومت یعنی 2013 سے 2018 تک کے درمیان جو بجلی کی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کیے گئے تھے، ان سے ان ناقص معاہدے تھے، یعنی ان کی جو شرائط کار تھیں شاید اس پہ زیادہ غور نہیں کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا، جو کمپنیاں تھیں جنہوں نے سرمایہ کاری کی ان کے منافع تو کئی گنا زیادہ ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیداواری لاگت میں اضافہ ہوا۔ دوسری طرف ان تمام کمپنیوں نے جو انویسٹمنٹ کی تھی اس کے تحت پہلے 10 سے 12 برسوں کے لیے اس انویسٹمنٹ کا 70 سے 80% پیسہ واپس جانا تھا، یعنی اس کو کہتے ہیں فرنٹ لوڈڈ کانٹریکٹس، کہ جب خریدار پابند ہو کہ اس نے اگر $100 ملین کی سرمایہ کاری ہوئی ہے تو اس کا کم از کم 70% وہ متعلقہ ملک کو، کمپنی کو واپس چلا جائے گا پہلے 10 سے 12 برسوں کے دوران۔ اور جناب کیپیسٹی پیمنٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ پیمنٹ ہے جو کہ فکسڈ جو سرمایہ کاری ہے اس کے کم از کم 70 اور زیادہ سے زیادہ 80% کے برابر ہے، یعنی جو ملک میں اس وقت گردشی قرضہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے، ایک طرف کمپنیوں کے زیادہ منافع تھے، دوسری طرف آپ کی واپسی تھی قرضوں کی، جس کو کیپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں۔ اور اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر پلانٹ نہیں بھی چل رہے ہیں، یعنی وہ پلانٹ جو کہ مکمل ہو چکے ہیں 2-3 سال سے، اگر وہ نہیں بھی چل رہے پھر بھی آپ کو ماہانہ یا سہ ماہی بنیادوں پہ ان کی کیپیسٹی پیمنٹ کرنی ہے، جو کہ کئی ارب روپے بنتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سکم تھا ان معاہدوں میں، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ بلا سوچے سمجھے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بھائی موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی کمپنیوں پہ زور دیا، یہ جب سی پیک کے تحت پروجیکٹ شروع ہو رہے تھے، کہ آپ یہاں زیادہ سے زیادہ بجلی لگائیں۔ اب یہ جو اصرار تھا دونوں بھائیوں کا، ظاہر ہے اس وقت لوڈ شیڈنگ کے مسائل تھے، لیکن انہوں نے غیر معمولی طور پہ دباؤ میں لے کے آئے چینی کمپنیوں کو، صدر شی جن پنگ اور ان کے ساتھیوں کو، کہا کہ ہمیں بجلی چاہیے، ہمارے ملک میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو جناب لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے بجلی کے معاہدے ہوئے، اس کے تحت اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت کل پیداواری لاگت کم از کم 35,000 میگا واٹ ہے، اور گزشتہ سال جو ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن لائن بنی تھی لاہور سے مٹیاری تک، کوئی 950 کلومیٹر ہے، وہ بھی اب فنکشنل ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں ٹرانسمیشن بجلی کو ٹرانسپورٹ کرنے کی گنجائش بھی 27,000 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے۔ لیکن المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری صرف 22,000 میگا واٹ بجلی تیار ہو رہی ہے۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم کیپیسٹی پیمنٹ بالکل ادا کرنے کے پابند ہیں، دوسری طرف حکومت کو چونکہ مالی وسائل کا سامنا ہے، ڈالرز کا، آپ زیادہ پیٹرول نہیں درآمد کر سکتے یا ڈیزل، یعنی اگر ہم ان کمپنیوں سے بجلی خریدنا بھی شروع کر دیں، اس کے باوجود ان کو کیپیسٹی پیمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں انرجی کاسٹ یعنی جو پیداواری لاگت ہے وہ بھی ادا کرنی پڑے گی۔ تو ایک طرف ہم پیسے بچا رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اب اس سے اندازہ لگائیے کہ نقصان کتنا بڑا ہے، کہ ایک طرف ہمیں بجلی چاہیے 26-27 ہزار میگا واٹ، دوسری طرف ہم میکسیمم 22,000 میگا واٹ پیدا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے کاروبار زندگی، خاص طور پہ
تجارتی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں، اور ایک طرف ہم پیسے بچا رہے ہیں، دوسری طرف بڑے نقصانات کر رہے ہیں۔ تو یہ نتیجہ کس کا ہے؟ نتیجہ ہے یہ بلا سوچے سمجھے غیر ضروری طور پہ اصرار کر کے ہم نے چینی کمپنیوں کو مجبور کیا یہاں پہ بجلی کے منصوبے لگانے پہ، اور کئی منصوبوں کے لیے کوئلہ بھی باہر سے آتا ہے، حالانکہ ہمارے پڑوس میں تھا، ابھی ہم نے وہاں سے درآمد شروع کی ہے افغانستان سے، اس سے پہلے جنوبی افریقہ سے اور نامعلوم کہاں سے یہ کوئلہ آ رہا تھا۔ اور اسی کی وجہ سے قرضے پہ قرضہ ہم لیتے گئے ہیں، قرضے پہ قرضہ چڑھتا گیا ہے۔ سرکولر ڈیٹ جو گردشی قرضہ ہے وہ بھی 2500-2600 ارب تک پہنچ چکا ہے، اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ جو چینی تعاون سے کوئلے کے پلانٹس تھے وہ تیار ہو چکے ہیں، لیکن ہم چونکہ انہیں پیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں، لہٰذا ان کو ہم کہہ بھی نہیں سکتے کہ آپ مزید بجلی پیدا کریں، کیونکہ پھر آپ کے اخراجات تقریباً 100% بڑھ جائیں گے۔ تو یہ اظہار کس کا اظہار ہے کہ ہمارے ہاں منصوبہ بندی اچھی طرح نہیں ہوتی، جو فیصلے ہوتے ہیں عوام کو دکھانے کے لیے زیادہ ہوتے ہیں، اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں اس پہ سوچ بچار کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ضرورت پڑی تو ایک اور قرضہ لے لیں گے۔ اور یہی کام گزشتہ 40-50 برسوں سے چل رہا ہے کہ قرضوں پہ قرضے لیے چلے جا رہے ہیں، پرانے قرضے چکانے کے لیے نئے قرضے لے لیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ کہ اس وقت IMF سے ہم $6 ارب کے ایک پیکج کی ایک قسط لینی ہے، ہم نے صرف $1 ارب، اور اس کی خاطر آپ دیکھیے کہ معیشت کا کیا حال ہے، اسٹاک ایکسچینج کہاں چلا گیا ہے، روپے کی قدر کہاں چلی گئی ہے، اور پاکستان کے پورے نظام کے اوپر سے لگتا ہے نہ چین کا اعتماد ہے، نہ سعودی عرب کا اعتماد ہے، نہ دوسرے دوست ملکوں کا اعتماد ہے۔ وہ بھی حیران ہوں گے کہ یہ کیسا ملک ہے کہ ہم نے انگلی سے پکڑ کے اس کو بچاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات بھی کئی مرتبہ ہماری مدد کر چکا ہے، لیکن ہمارے طرز حکمرانی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہا۔ وہ اس لیے کہ شاید وہ اس کے مترادف ہے کہ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ ہمارے حکمرانوں کا شاید یہی انداز فکر ہے، جس کی وجہ سے ہمارے قرضوں میں تو اضافہ ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ غربت میں کمی نہیں ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری عوام کو روزگار کی، صحت کی، تعلیم کی سہولیات سرکاری شعبے میں نہیں بڑھی ہیں۔ تو اب سوچنے کی بات ہے کہ آخر کب تک پاکستان میں یہی طرز حکمرانی چلے گا، جس میں آنن فانن معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک اقتصادی مالیاتی بحران میں پھنس گئے ہیں۔ تو جناب آج کے زوم ان کا لب لباب یہ تھا کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے سیکٹر کے جو نقصانات ہیں، پہلی مرتبہ موجودہ حکومت نے، جو کہ اپوزیشن کے طور پہ بہت شور مچاتی تھی کہ PTI کی حکومت نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ فالٹی کانٹریکٹس تھے، یعنی ایسے معاہدے کیے گئے تھے کمپنیوں کے ساتھ جس کا ہوش ربا فائدہ ان کمپنیوں کو ہو رہا تھا، عوام کو اس کا بحیثیت مجموعی کوئی ایسا فائدہ نہیں تھا، بلکہ الٹا نقصان تھا پاکستان کے خزانے کو۔ اور اسی وجہ سے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، لوڈ شیڈنگ کے باعث پھر ظاہر تجارتی سرگرمی بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ تو اب دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے حکمران عوام سے جھوٹ نہ بولیں، صرف سیاسی مقاصد کی خاطر اپنے غلطیوں کا بوجھ، ذمہ داری گزشتہ حکومتوں پہ نہ ڈالیں۔